یعقوب دی امت واسطے دو اندھیرے رکھے نے، انہاں دو اندھیریاں واسطے دو نور بھی رکھ دیتے نے۔ مالک دو اندھیرے کیڑے؟ فرمایا ایک قبر دا اندھیرا ہے، ایک حشر دا اندھیرا ہے۔ یاد رکھیا جی دو دنیا ایسیاں نے جس دنیا دے اندر کوئی لائٹ دا انتظام کوئی نہیں، کوئی روشنی دا انتظام کوئی نہیں، یہ تے اپنے حصے دا چانن اسا دنیا تو لے کے قبر وچ بھی جانا تے حشر دے میدان وچ بھی جانا۔ یا اللہ قبر دا اندھیرا اور حشر دا اندھیرا، ایدے واسطے دو نور کیڑے رکھے نے، جنہاں نو سمجھ آوے تے سبحان اللہ نال استقبال کرے آجے۔ فرمایا کہ ایک قبر دا اندھیرا ہے، ایک حشر دا اندھیرا ہے، انہاں دو اندھیریاں واسطے میں دو نور رکھے نے، ایک رمضان دا نور ہے، دوسرا قرآن دا نور ہے۔ آج آپ قرآن دی گل کرنی ہے، قرآن دی عظمت اور شان دے حوالے دے نال گفتگو کرنی ہے، اور کیسا اس نے اتفاق ہے کہ رمضان المبارک دے ویسے تے بہت سارے واقعات رمضان المبارک دے اندر رونما ہوئے، جس طرح 3 رمضان المبارک سجدہ کائنات پاک دا یوم وفات ہے، 10 رمضان المبارک نو سجدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین مومنہ اول محبوب خدا اول حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا آپ دا یوم وصال ہے۔ 15 رمضان المبارک نو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم ولادت ہے۔ 16 رمضان المبارک نو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم وفات ہے۔ 17 رمضان المبارک نو جنگ بدر ہے۔ 20 رمضان المبارک نو فتح مکہ ہے۔ 21 رمضان المبارک نو شہادت حضرت مولا کائنات سلام علیہم، اور شب قدر نو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دا نزول فرمایا۔ بلکہ میں تک پڑھیا 18 رمضان مبارک نو قرآن 19 نو زبور شریف، 20 رمضان مبارک نو انجیل شریف دا بھی تکمیل ہوئی یا نازل ہوئی۔ اس والے بھی روایات ملدیاں نے۔ گرامی قدر حضرات، کیسا اس نے اتفاق ہے کہ رمضان المبارک دے وچ قرآن ہے تے قرآن دے وچ رمضان ہے۔ کیسا اس نے اتفاق ہے کہ قرآن وچ رمضان ہے تے رمضان وچ قرآن ہے۔ کیسا اس نے اتفاق اللہ نے رکھیا۔ گرامی قدر حضرات، آج اساں قرآن دی عظمت آج سننی بھی ہے تو سنونی بھی ہے۔ اللہ کریم دی پاکیزہ بلند بارگاہ وچ دعا، اللہ کریم مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو ساریاں نو سن کے اے تے عمل کرن دی بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور ایک قرآن دا جڑا مرکز ہے انو اللہ تا قیامت آباد و شاد رکھے، اور قرآن نال پیار کرن والیاں نال اللہ بے حساب پیار دا جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو گرامی قدر حضرات، دنیا دی کوئی بھی کتاب لکھی جائے، کتاب لکھن والا یا تے شروع وچ لکھ دیندا ہے یا آخر تے بھی بعض مصنفین لکھ دیندے ہیں کہ کتاب میں لکھی فلاں تاریخ تو شروع ہوئی فلاں تک مکمل ہوئی۔ میں بڑے بڑے ماہرین کو ایدہ مطالعہ کروایا، بڑے بڑے حضرات نے قرآن دی آیات بھی پڑھیاں دیکھیاں، زیر زبر دی بھی دیکھیا، لفظاں دا بھی چناؤ دیکھیا، گرامر دی روح نال بھی دیکھیا، انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، لیکن مصنف کہندا ہے کہ مینوں حالے بھی شک ہے کہ اس کتاب کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے۔
یعنی کوئی مصنف کوئی کتاب لکھن والا اپنی کتاب دے سرے ورق تے یا آخر تے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو کتاب لکھی ہے یہ وچ کوئی کسی قسم دی کمی کتائی نہیں ہے، بلکہ یہ ہوئی کہندا نظر آئے گا یہ شک بھی ہو سکتا ہے، کمی کتائی بھی کتاب چ ہو سکتی ہے، کوئی غلطی پرنٹنگ چ بھی ہو سکتی ہے، کوئی کمپوزنگ چ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی غلطی نظر آئے آ ٹیلی فون نمبر ہے، موبائل نمبر ہے، آ ای میل ہے، میں غلطی تل آگاہ کرے آجے تاکہ نیکسٹ اگر میں کتاب کی اشاعت کراں کتاب چھپواواں تو میں غلطی دور کر دیواں۔ الغرض حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے صبح قیامت تک آن والے تمام مصنفین دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میری کتاب اتھینٹک ہے، میری کتاب کوئی کبھی کتائی نہیں، کوئی شک و شبہات کی گنجائش نہیں۔ کائنات وچ کوئی کتاب ہے جنہوں قرآن مجید آکھیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کائنات دیو واحد کتاب ہے کہ جدے سرے ورق تے اللہ نے لکھ دیتا ذالک الکتاب لا ریب فی، فرمایا ٹیل مار لے آجے یہ جو غلطی نہیں نکلے گی، کیونکہ ایک قرآن کسے دنیا دار نے نہیں لکھیا، عالمین دے رب نے لکھیا، یہ عالمین دے رب نے لکھیا۔ گرامی قدر حضرات، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی، فرمایا اے او کتاب ہے جدے وچ کوئی شک شبے دی گنجائش نہیں۔ اور اس قرآن دے اندر اللہ کریم نے بڑے بڑے خزانے سن عطا کیتے ہیں۔ اور میں اکثر اپنی گفتگو چ میں کہتا ہوں کہ چونکہ مادیت دا دور ہے اور اسی جس جہان چ رہ رہے ہیں یہ جو سانو روحانیت نظر نہیں آتی، اکھاں نال متھے دی اکھاں دے نال روحانیت نظر نہیں ہوندی، روحانیت صرف محسوس ہوندی ہے۔ کدی جاؤ نا کسی اللہ والے دی بارگاہ دے اندر تے تہاڈا دل جڑا گواہی دے رہا ہوگا کہ میں جس دی بارگاہ چ بیٹھا نا یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی اللہ دا نیک قرب والا بندہ ہے، وہ روحانیت محسوس ہوندی ہے، وہ روحانیت محسوس اس متھے دی اکھاں نال روحانیت نہیں ویکھ سکدے، لیکن اگر قرآن دی روحانیت تینوں سمجھ آنی ہے تے آئے گی یا قبر وچ آئے گی یا حشر وچ آئے گی، جتھے مادیت نہیں ہوئے گی صرف روحانیت ہوئے گی، اور روحانیت بھی اپنا نقطہ کمال تے پہنچی ہوئی، پھر قرآن دی روحانیت دا پتہ چلے گا۔ میں کہ جا کے عرض کراں گا کیڑے کیڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر سانو عطا کیتے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ کتاب ہوگے جنہیں دنیا دار نے لکھی، یہ عالمین دے رب نے لکھی، فرمایا یہ نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی شبہ ہے، نہ کوئی کمی کتائی ہے، نہ کوئی زیر زبر دی غلطی ہے، نہ لفظاں دے چناؤ وچ غلطی ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا اے او کتاب ہے دنیا والے او تھانو مبارک ہوئے۔ اللہ کریم نے سانو محبوب بھی بڑا بے مثل عطا کی چاہے، ہدایت واسطے جڑی کتاب ملی ہے وہ بھی بے مثال ہے، و مثال ہے۔ آؤ گرامی قدر حضرات، ایک قرآن کتھے تک ہے، ایک قرآن کدوں تک ہے، ایک قرآن کدوں تک ہے، ایک قرآن کتھے تک ہے۔ آؤ قرآن نو پڑھئے۔ اللہ کریم نے 1,24,000 کم و بیش نبی اس دنیا کائنات بھیجنے کا دے واسطے، تیری تے میری
تیری ہدایت واسطے ہر نبی ایک مخصوص زمانے واسطے آیا، ہر نبی کسی مخصوص علاقے واسطے آیا، ہر نبی کسی مخصوص وقت واسطے آیا، کوئی نبی ایک محلے واسطے آیا، کوئی نبی ایک پنڈ واسطے آیا، کوئی نبی ایک شہر واسطے آیا، کوئی نبی ایک صوبے واسطے آیا، کوئی نبی ایک شہر ایک ملک واسطے آیا ہے، پر کائنات دے اندر کوئی نبی بھی ساری دنیا واسطے نبی بن کے نہیں آیا۔ اے جناب والا، اے شرف میرے تیرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے عطا فرمایا، فرمایا فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا لوگوں میں ساری دنیا والے واسطے نبی بنا کے بھیجیا گیا وا، انج کہہ لو ساری کائنات واسطے اللہ نے اپنے نبی محبوب نو نبی بھی بنایا ہے، رسول بھی بنایا ہے، محبوب بھی بنایا ہے۔